پچھلے 1.5 مہینے سے ہم نے ایک ایکسرسائز سٹارٹ کی کشمیر میں، کیونکہ یہ ٹریڈ اکٹھا ہونا چاہے تاکہ ایک مضبوط آواز بنے ٹریڈ کمیونٹی کی سائڈ سے، جو گورنمنٹ کے سامنے ہم رکھیں گے مختلف سیکٹروں کے حوالے سے، چاہے یہاں کا بینک کا مسئلہ ہو، چاہے یہاں کا سیلز ٹیکس کا مسئلہ ہو، چاہے یہاں کا الیکٹرسٹی کا مسئلہ ہو۔ اس لیے یہ ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے یہ فیل کیا اس ٹائم یہ ٹریڈ اکٹھا ہونا چاہیے، اس ٹریڈ کا اتحاد ہونا چاہیے۔ اس میں کوشش چل رہی ہے، چیلنجنگ ٹاسک ہے میرے خیال سے ٹریڈ کو اتحاد کرنا، کیونکہ 10 سال ہو گئے پریزیڈنٹوں کو سلیکٹ ہونے میں، 5 سال 8 سال سے وہ ان کرسیوں سے نیچے نہیں آ رہے، جس کا یہ وجہ ہو گیا ٹریڈ یہاں کا ٹریڈ جو کشمیر کا ٹریڈ ہے وہ تباہی کی طرف گیا، کیونکہ جب ایک کرسی پہ چڑھ گیا کوئی پریزیڈنٹ، اس کے بعد 10 سال کے بعد بھی ابھی وہ نیچے نہیں آ رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال ہے آج آپ کو جو حلف برداری چل رہی ہے کسی جگہ، اچھی بات نہیں ہے ٹریڈ کے صحت کے حوالے سے۔ ان کو بھی آپ کے وسادت سے ہم اپیل کر رہے ہیں، یہاں پر ایک کوشش چل رہی ہے ٹریڈ کے حوالے سے اتحاد ہونا چاہیے ٹریڈ میں، ان کو بھی ابھی حلف برداری میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے، ان کو واچ کرنا چاہیے اتحاد کے حوالے سے، تاکہ اگر وسیع تر اتحاد ہوگا یہاں پر کشمیر میں، یہ ٹریڈ کمیونٹی کے بینیفٹ میں ہوگا۔ بدقسمتی کی بات ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہائی وے پہ کام چل رہا ہے، باہر کی ایجنسی کنسٹرکشن کر رہی ہے 4 وے روڈ کے حوالے سے، چاہے وہ رم کے ہو، چاہے وہ مہاراشٹر کی جو کمپنی ہو وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اس روڈ کو۔ میرے خیال سے ان کی طرف سے جو ان کا ٹارگیٹ تھا 3 سال میں یہ روڈ کمپلیٹ ہونا چاہے، ابھی تک 6 سال ہوئے، ابھی تک یہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ہم نے یہاں سے سرکار کو ڈیمانڈ کی تھی، کیونکہ ایک پینلٹی لگتی ہے اگر کسی روڈ بنانے میں ڈیلے ہوگا، ایگریمنٹ ہوتا ہے اس ایجنسی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے، مگر میرے خیال سے ان کو ڈیلے پینلٹی بھی نہیں لی گئی ابھی وہاں کی کمپنی کو۔ آئے روز آپ دیکھیں ہمارے فروٹ گروور صاحبان ہیں جو معیشت کی ہڈی ہے کشمیر میں، معیشت کے حوالے سے فروٹ گروورز ایجنسی یہاں پر کشمیر میں، آپ دیکھیے ان کو 4 دن رکنا پڑتا ہے قاضی گنڈ میں یا بانہال میں، 5 دن کے بعد ان کو موو کرنا پڑتا ہے، چاہے دلی کی سائڈ سے لوڈ ہو یا چنڈی گڑھ کی سائڈ سے لوڈ ہو۔ اس کے بعد جو فروٹ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سبزی ہماری آ رہی ہے وہاں سے یا ہمارا وہاں سے گوشت آ رہا ہے، آپ دیکھیں ریٹیں کتنے ہائی ہو رہی ہے پھر مارکیٹ میں۔ اس کا یہی وجہ ہے جو پچھلے 6 سالوں سے روڈ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ میرے خیال سے ذمہ داری یہاں کے اسٹیٹ گورنمنٹ کے اوپر ہے اور دلی سرکار کے اوپر ہے یہ ذمہ داری۔ کم از کم 7-8 کروڑ روپیہ پر ڈے لاس ہوتا ہے ٹریڈ کمیونٹی کو راستہ بند ہونے سے۔ آپ دیکھیں پچھلے 6 سال سے یہ راستہ بند رہتا ہے، 4 دن 5 دن 8 دن، آپ کیلکولیشن کیجئے جب دن میں 8 کروڑ 7 کروڑ لاس ہوگا، یہ کتنا لاس بنتا ہے پچھلے 6 سالوں میں۔ میرے خیال سے اس روڈ نے یہاں کی بزنس کمیونٹی کا کمر توڑ دیا اس روڈ نے۔ میں ایک چیز میں کہوں گا، 5 اگست سے لے کے کم از کم میرے خیال سے 14 مہینے کا لاک ڈاؤن رہا کشمیر میں، جو کشمیر میں کیلکولیشن ہوئی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، جو ہمارا لاس تھا کم از کم 40,000 کروڑ کے قریب لاس تھا یہاں پر کشمیر میں۔ اس کے بعد ہم نے وہ رپورٹیں سبمٹ کی تھی، چاہے وہ گورنمنٹ کو ایل جی سرکار کو دیا ہم نے یہاں پر، چاہے پریس کانفرنس کے ذریعے ہم نے کنوے کرنے کی کوشش کی اسٹیٹ سرکار کو، سینٹر سرکار کو۔ ایک ایکسپیکٹیشن تھی، اس کے بعد 40 کروڑ لاس ہو کر وہاں کی دلی کی سرکار یہ سوچے گی، اسٹیٹ کی سرکار یہ سوچے کہ کم از کم 15,000-20,000 کروڑ کے قریب ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہاں سے ریلیز ہو جائے گا یہ پیسہ۔ جو 2 مہینے پہلے یہ پیسہ ریلیز ہوا، یہ 1350 کروڑ کے قریب پیسہ ریلیز ہوا دلی سرکار کی طرف سے۔ ہم نے اسی ٹائم کا کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے یہ اونٹ میں زیرہ ڈالنے کے برابر ہے۔ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہ ہماری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہو گئی۔ آپ دیکھیں اس میں کیلکولیشن ہو گئی 1350 کروڑ میں، کسی آٹو والے کو 1000 ملتا تھا، شکارا والے کو 1000 ملتا تھا، بیڈ والے کو 1000 ملتا تھا۔ آپ دیکھیں 40,000 کروڑ کا جہاں پر لاس ہوگا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، وہاں سے 1350 کروڑ چھوڑنا بزنس کمیونٹی کے حوالے سے میرے خیال سے یہ زخموں پہ مرہم نہیں ہے، یہ زخموں پہ نمک پاشی کے برابر ہے۔ سب سے بڑی پریشانی ہے اس وقت پاور کے حوالے سے جے اینڈ کے میں، خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا، یہاں سے دربار میں موو ہو رہا ہے، اس کے بعد کٹل سٹارٹ ہوتی ہے کشمیر میں پاور کے حوالے سے۔ بار بار ہم نے پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں یہاں کی سرکار کو کنوے کرنے کی کوشش کی، آپ یہ پاور کٹلمنٹ بند کیجیے، ہماری ایجوکیشن سفر ہو رہی ہے بچوں کی، ہماری جتنی بھی فیکٹریاں یہاں پر کشمیر میں وہ بزنس میں سفر ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ سفر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ شہر ہے،
آپ دیکھیں اس شہر کی حالات کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے اس وقت 2020 نہیں ہے 1947 سے کم از کم جو کٹلمنٹ ہے شہر کی کم از کم 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی کٹلمنٹ ہے سری نگر شہر میں. آپ سری نگر شہر کے بعد باہر جائے گاؤں دیہاتوں میں ٹاؤنوں میں آپ جائے کم از کم 15 گھنٹے کی کٹلمنٹ ہوتی ہے وہاں پر گاؤں میں ٹاؤنوں میں. یہ افسوس کا مقام ہے. مجھے لگ رہا ہے جب تک یہاں پر سرکار سٹے کر رہی ہے دربار منہ کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے سرکار کو لگ رہا ہے اس ٹائم تک انسان یہاں بس رہے. جب تک یہاں سے دربار منہ کر رہا ہے واپس جموں کی طرف سے سرکار کو لگ رہا ہے اب انسان یہاں پر کشمیر میں نہیں بس رہے اب جنگلی بس رہے. یہ افسوس کا مقام ہے. آپ دیکھیں آئے روز ہماری جو کٹلمنٹ ہوتی ہے اس سے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن سفر ہوتی ہے. ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. بہت سے آج کل وہ پریشانیاں بھی ہے. آکسیجن پہ ہماری مشینیں چل رہی. بہت سے پیشنٹ ہیں یہاں پر کشمیر میں کووڈ کے حوالے سے چاہے وہ نمونیا کے حوالے سے ہو ان کو ایک آکسیجن مشین ہوتی ہے جو پاور پہ چلتی ہے. ان کو بھی ان مریضوں کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے اس کٹلمنٹ کے حوالے سے. وہ بیچارے بھی پریشان ہوتے ہیں. میرے خیال سے جو کٹلمنٹ آج یہاں چل رہی ہے کشمیر میں میرے خیال سے 1947 ہمیں لگ رہا ہے 2020 ہمیں نہیں لگ رہا ہے. آپ کے وسادت سے یہاں کی LG سرکار کو ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں اور پاور ڈپارٹمنٹ کو اپیل کرنا چاہتے ہیں اگر ہمارے صارفین ایمانداری سے فیس بھر رہے یہاں پر کشمیر میں مہربانی کر کے اس فیس کے اگینسٹ ان کو پاور برابر ملنا چاہیے. آپ دیکھیں جموں سے زیادہ ہم فیس کرتے ہیں یہاں پر پاور ڈپارٹمنٹ کو. اتنی ریکوری پاور ڈپارٹمنٹ کو جموں میں نہیں آتی ہے جتنی ریکوری پاور ڈپارٹمنٹ کو فیس کے حوالے سے کشمیر میں آتی ہے. مگر اس کے بعد بھی کٹلمنٹ رکھنا 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے یہ افسوس کا مقام ہے. لہذا کر کے اس میں سدھار آنا چاہیے. پاور ڈپارٹمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے یہاں کی LG سرکار کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ کٹلمنٹ نہیں رہنا چاہیے زیادہ.